پوچھنا ہے سنی تحریک کے منشا سے پوچھو، وہ جب بولے گا اس وقت جنازہ نکلے گا، اس سے پہلے نہیں نکل سکتا۔ جنازہ دوسرے دن صبح نکلا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، وہ سنی تحریک کے کارکن خالد محمود کا جو جنازہ تھا تو پنجاب گورنمنٹ ہل گئی اور انہوں نے میرے رسم کل میں شرکت کو شہر کراچی ہی میں جناب والا پابند کر دیا۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ سنی تحریک کی یہ قوت ہے۔ یہ تو ہمیں کراچی ایئرپورٹ پر جب ایجنسیوں نے روکا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جناب والا اس ملک میں سنی کتنی تعداد میں، ورنہ اس کا عملی ثبوت نظر نہیں آتا۔ جناب والا سینٹ کے اندر دیوبندی نظر آتا ہے، اسمبلیوں کے اندر دیوبندی نظر آتا ہے۔ تمہارے یہاں بلدیاتی مسائل ہوں تو اس میں جناب والا دیوبندی وہابی کسی نہ کسی بہانے سے گھس جائے گا۔ انتظامیہ کے اندر، پولیس کے اندر، حکومت کے اندر، ہر جگہ کے اندر جناب والا دیوبندی نظر آتا ہے۔ سنی موجود بھی ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تم کو تمہارے مسلک کی غیرت کو جگانے آئے ہیں، تمہیں جھنجھوڑنے آئے ہیں۔ ہم ادھر ادھر کی بات کرنے نہیں آئے، اب یہ دوسروں کے خلاف بولنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو آپ کو آپ کے مسلک سے وفا کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک نے بنیاد رکھی تو بدین میں ایک گئی ہوئی مسجد، صوفی مسجد، اس پر دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ سنی تحریک ابھی حال ہی میں وہاں اس کا قیام رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور میں اجلاس کر کے آیا۔ خالد بھائی بھی کل گئے ہوئے تھے وہیں حیدرآباد کے کنوینر۔ سنیوں نے صرف ایک دن میں اس صوفی مسجد پر قبضہ کر لیا۔ دیوبندی خالی تو کرا نہیں سکتے تھے، انتظامیہ نے وہ مسجد خالی کرا لی اور آج تک سیل ہے۔ سنیوں نے پرامن رہنے کی وجہ سے صرف بھوک ہڑتال کا ایک انداز اپنایا، جو نوٹ کرانے کی ہڑتال ہوتی ہے، پورا بھوکا رہنا نہیں ہوتا۔ ایک کیمپ لگا کر بیٹھ گئے کہ بھائی علامتی بھوک ہڑتال، تو شر پسندوں نے وہ کیمپ کو آگ لگا دیا۔ اس آگ لگانے کی وجہ سے بدین شہر میں، اب دیوبندیوں کو دیکھو، بولا پورے صوبے میں ہڑتال تھی۔ کائے کی ہڑتال تھی پورے صوبے میں؟ تو جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اتوار کو ہوتی ہے۔ ہمارے شہر کراچی میں یہ جب سے حکومت آئی ہے، بولا بھائی ہم جو ہے نا کاروبار بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم بین الاقوامی معیار پر اپنی تجارت کو لے جانا چاہتے ہیں۔ کسی کاروباری آدمی سے آپ کا جانا آنا ہوتا ہوگا، میرا پورا ملک میں آنا جانا کبھی کبھی رہتا ہے۔ کسی بھی تاجر آدمی کو یہ کہتا سن لو کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں، جو سزا آپ دینا چاہو گے وہ میں برداشت کر لوں۔ پورے ملک کا تاجر یہی کہہ رہا ہے تجارت خراب ہو گئی، معیشت برباد ہو گئی۔ ہماری گورنمنٹ جمعہ کی چھٹی کر کے امریکہ کو تو خوش کر لیا ہے، مگر یہاں کی تجارت پر یہ نحوست ہو گئی ہے کہ جناب والا پوری مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، اور ہمارا روپیہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، روز اس میں پیسے کم ہوتے ہیں، روزانہ پیسے کم ہوتے ہیں۔ یہ ایک تجارتی جملہ ہے، باقی پیسے کم ہونے کا معنی پڑھا لکھا اور تاجر حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کو ہڑتال رکھ دی، پورے سندھ بند ہوتا ہے، صرف اتوار کو شہر کراچی بند ہوتا ہے، وہاں جمعہ کو کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اخبارات تو آپ کو پتا ہے، کوئی بھی ان کو رپورٹ دے دے، یہاں کی رپورٹ لینے نہیں آئے ہوں گے۔ آئے ہیں بھائی، نعیم بھائی کوئی آیا ہے؟ نہیں آیا، بیٹھے ہوئے نا، پھر صحیح ہے۔ آپ سے احتجاج نہیں ہے، دوسروں سے احتجاج ہے۔ ایسا نہ ہو یہ کہیں کل کو مسئلہ کر دے، بولا جلسی تھی، یہ جلسہ نہیں تھا۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں ایسا جلسہ وہابی دیوبندیوں کا ہوتا ہے؟ نعیم بھائی صحیح بتاؤ۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، انتظامیہ کے لوگوں، پولیس کے ذمہ داروں، یہ نعیم بھائی کو آپ تنہا مت سمجھو، یہ نواب شاہ کا ایک چھوکرا نہیں ہے، یہ سنیت کا درد رکھنے والا سنی تحریک کا ایک نمائندہ ہے۔ ہمارے سلیم آرائیں کو تنہا مت سمجھو، یہاں سنی تحریک کے ذمہ داران کو، کارکنان کو، ہمارے علماء کو تنہا مت سمجھو۔ اگر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو نواب شاہ میں احتجاج نہیں ہوگا، نواب شاہ کے لوگوں کو دکھ نہیں ہوگا، پورے صوبہ سندھ کے سنیت کا درد رکھنے والے بلکہ پورے ملک کے سنیوں کو نعیم بھائی کے دکھ میں، درد میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نعیم بھائی سینہ تان کر کام کرو، جو صاحب آئے ہیں ان سے تو تعاون فرمائیں، جو تعاون نہیں کرتے ہیں انہیں بھی بتاؤ کہ ہماری اکثریت ہے،
ہماری آبادیاں ہو، اخبارات میں ہمارے خلاف مواد ہو، ہمارے لوگ خریدتے ہیں، ہمارے لوگوں سے چلتا ہے، مواد دیوبندیوں کا ہے، ترجمہ دیوبندیوں کا ہے، وہابیوں کی تفسیر ہے، دوسرے لوگوں کی کوریج ہے، اور سنی جو سب سے زیادہ ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ تمہارے شعور کے لیے ہے، تمہاری سوچ کے لیے ہے، تم بھی اس انداز پر سوچو، تم بھی سنی تحریک کو پیمانہ بنا لو، تمہیں ناپنا ہے کہ کون تم سے مخلص ہے، کون تمہارا اپنا ہے، کون تمہارا پرایا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں یہ بات سمجھانے آئے ہیں کہ سنی تحریک کی بنیاد رکھنے کے بعد درد رکھنے والے سنیوں کو ہم نے ایک لڑی میں پرونے کا کام کر رہے ہیں۔ پشاور میں سنی کو درد ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو شہر کراچی کا سنی اس کے دکھ میں اس کا دل دھڑکتا ہے۔ حیدرآباد کے سنیوں کو کچھ ہوتا ہے تو نواب شاہ کے سنی اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ سنی جناب والا اپنی گلی میں مارا جاتا تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، یا رسول اللہ کہنے پر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا، ان کی مساجد پر جناب والا قبضہ ہو جاتا تھا، کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا۔ آج ملتان میں ایک سنی کو تکلیف ہوتی ہے اور سرکار کے نام کی توہین کی جاتی ہے تو پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے۔ شہر کراچی میں دیوبندیوں کے 3 آدمی مر گئے۔ سنو سنیو، یہ توجہ والی بات ہے۔ دیوبندی مولوی نامور عالم تھے ان کے، ان کو مارا، کیسے مرے کنے مارے، یہ اخبارات سے ایک زاویہ ایک اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے، مگر ہم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، انہوں نے سنیوں کی مساجد پر حملہ کیا، سنیوں پر جناب والا مساجد میں توڑ پھوڑ کی، اخبارات میں آیا۔ آپ یقین مانے مجھ سے حلف لے سکتے ہیں، اس واقعے کے آدھے گھنٹے کے اندر دن میں سوتا ہوں۔ یہ سنیوں کا کارنامہ ہے کہ وہی ہمیں کھلاتے ہیں، وہی پلاتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں۔ دن میں سوتا ہوں تو جن کو معلوم تھا انہوں نے فون کیا کہ بھائی کنز الایمان گرو مندر پر، اگر جو شہر کراچی میں آتا ہے یا مذہبی ماحول سے واقف ہے، گرو مندر پر ایک بھی سنی مسجد نہیں تھی جب سے پاکستان بنا ہے آج تک۔ یہ جو بنوری بنا ہوا ہے یہ بھی سنیوں کی مسجد ہے، سپریم کورٹ سے اس کا مقدمہ سنیوں نے جیتا ہوا ہے، مگر نااہل انتظامیہ اور حکومت وقت جو بھی حکومت آتی ہے وہ سنیوں کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے کہ سنی احتجاج نہیں کرتا۔ سنی کے علاوہ کی بات ہے، مجھے فون آیا کہ کچھ دیوبندی مولوی مر گئے ہیں مگر انہوں نے ان کے احتجاج میں سنی مسجد پر حملہ کر دیا ہے۔ گرو مندر پر دیوبندیوں کی مسجدیں دیکھ کر آپ کو حسد ہونا شروع ہو جائے گا، مگر اب کنز الایمان کو دیکھ کر آپ کا دل جو ہے نا اس کو ٹھنڈی ہوا آنا لگی۔ مسجد بھی خوبصورت ہے اور بہت بڑی ہے، صرف 1 کروڑ روپے کی تو زمین ایک سنی نے خرید کر، صرف ایک زمین جو ہے مسجد کے لیے خریدی ہے، صرف 1 کروڑ روپے کی۔ بناوٹ اس کی الگ ہے، دیوبندیوں کی آنکھ میں چپتی تھی، وہ سمجھے تھے یہ 3 دیوبندی مر گئے ہیں تو ہم اس احتجاج کے نام پر، اس دہشت گردی کے نام پر کنز الایمان میں گھس جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے اور بریلوی جناب والا کچھ بھی نہیں بولے گا۔ ہم نے نیند میں سے ایس ڈی ایم کو اور انتظامیہ کو، ڈی سی کو، کمشنر کو اور ڈی آئی جی کراچی کو فون کیا۔ ہم نے بولا یہ دیوبندی مر گئے بھلے، ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ سنیوں توجہ فرماؤ، سنی تحریک کے علاوہ بڑے بڑے نامور تھموں نے اس قتل پر مذمت کی ہے، سنی تحریک نے نہیں کی۔